کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اذان و اقامہ کہنی، اس میں تاخیر جو ہوتی ہے یہ غلطی ہے. یہ اذان و اقامہ تو ہو گئی، نماز کب کھڑی ہوگی؟ اذان بھی ہو گئی حی علی الصلاۃ، دائیں کان میں اذان ہو گئی اور بائیں کان میں اقامہ ہو گیا. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی. کب کھڑی ہوگی؟ یہ سوال حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کا جو سلسلہ ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب سے جڑا ہوا ہے. ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ، وہ بھی بڑے غضب کے ذہین تھے. ان کی ذہانت کا ایک واقعہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک شاگرد تھے قاضی مظہری والے، قاضی ثناء اللہ پانی پت، وہ تعزیت کے لیے وہاں سے چلے اور وہاں سے یہاں آتے آتے ہفتہ 10 دن لگیں گے. بیل گاڑی میں چلتے تھے، بیلی میں کرائے کی، 10 دن تک دہلی پہنچیں گے. وہ دہلی والا ہندو تھا اور قاضی صاحب پانی پت کے بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے بہت بڑے. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب اللہ میاں ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ اب قاضی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا اس پاگل کو کیا جواب دے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم دہلی جا رہے ہیں، وہاں ہمارے حضرت کے لڑکے ہیں، تو یہ سوال ان سے کرنا. اس وقت شاہ عبد العزیز صاحب کی عمر تھی 18 سال. جب شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو شاہ عبد العزیز صاحب کی عمر 18 سال کی، اور سب سے بڑے لڑکے وہ 4 لڑکے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے 4 لڑکے تھے، بڑے یہی تھے. خیر وہ وہاں اتنا دور سے آئے تو مہمان جو اس زمانے پہلے زمانے میں مہمان آتے تھے تو ہفتہ سے پہلے تو جانے کا نام نہیں لیتے. آج کل لائف فاسٹ ہو گئی. مہمان آیا، چائے پی، ابھی پیالی خالی نہیں ہوئی کہ میں جا رہا ہوں. زندگی فاسٹ ہو گئی. پہلے زندگی سلو تھی، بہت سلو زندگی چلتی تھی. ہمیں یاد ہے گاؤں میں مہمان آتے تھے تو 3 دن سے پہلے تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اور اس سے یہ پہلے ہفتے سے پہلے کوئی واپس نہیں جائے. تو اس عرصے میں اس ہندو نے، دہلی والے نے، دہلی بیل گاڑی کو کہتے ہیں، اس نے حضرت نوجوان لڑکے سے 18 سال کا ہے، اس سے پوچھا اجی یہ بتاؤ اللہ میاں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھئی مسلمان ہیں یا نہیں اس کو تو رہنے دے دو، ہندو نہیں ہے. اور ہندو نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ گائے کو شیر مار کھاتا ہے، گائے کو جنوب والے ڈراویز مار کر کھاتے ہیں. ہندوستان میں بہت سی جگہ پر گائے ذبح ہوتی ہے. اگر اللہ میں ہندو ہوتے تو یہ گو ہتیا نہ ہونے دیتے. یہ گائیکواڑ تھا، ہمارا ایران بھی گائیکواڑ میں تھا. پورے گائیکواڑ میں گائے ذبح نہیں ہو سکتی تھی، وہ نام ہی تھا اس کا گائیکواڑ. میرے یہاں ایک بیل بہت بوڑھا ہو گیا تھا، مرتا بھی نہیں تھا اور کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا، تو میرے ابا نے اس کو ذبح کر کے دفن کر دیا. ہم گائیکواڑ میں تھے، ہمارا گاؤں پہلا گائیکواڑ کا گاؤں تھا. شکایت ہو گئی اور ابا کے خلاف مقدمہ چلا اور 100 روپے جرمانہ ہوا. اس زمانے میں 100 روپے بہت تھے. تو وہ ہندو حکومت کی گائیکواڑ، گائے ذبح نہیں ہو سکتی. بیل بھی گائے میں آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ میاں ہندو ہوتے تو یہ گو ہتیا نہ ہونے دیتے.
اور اتنے لوگ گائے کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں ہندو نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا اور وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ہندو نہیں ہے تو مسلمان ہے۔ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں مسلمان ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہندو نہیں ہے۔ اور ہندو نہ ہونے کی دلیل یہ بڑے ذہین تھے، ان کے ذہانت کا ایک واقعہ اور سنا۔ ایک پاگل تھا، وہ جامع مسجد پر آ کر کھڑا ہوتا تھا اور جب نمازیں نکلتے تھے تو وہ اپنے عضو کو کھڑا کر کے کہتا تھا اللہ کا علیف، اللہ کا علیف، اللہ کا علیف۔ اب پاگل کو ماریں تو کیا ماریں، سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت ایک پاگل ہے، ہر نماز میں آ کر یہ کرتا ہے۔ تو حضرت نے کہا جب وہ یہ کرے تو اس کے کام میں کہہ دینا اللہ کے الف کے نیچے نقطہ نہیں اور تیرے الف کے نیچے 2 نقطے تھے۔ وہ اس دن سے وہ بھاگ گیا، پھر نہیں آیا۔ بہرحال بڑے ذہین تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اذان دیتے ہیں، یہ اقامہ کہتے ہیں، نماز کب ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا جنازے کی نماز، اس اذان و اقامت پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔